بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آپ کو اپنے عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 1997 کے حوالے سے، یعنی نشہ آور اشیاء کے کنٹرول یا نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا جو ایکٹ ہے، جو قانون ہے، جو 1997 کا قانون ہے، آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جو ASAICE کے نام سے ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ ہمارے دیے گئے ایڈریس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، دیے گئے کنٹیکٹ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ٹاپک ہمارا ہے دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 1997، یعنی نشہ آور اشیاء پر قابو پانے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا جو قانون ہے۔ تو ایک تو جی اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کا پورا نام جو ہے وہ ہے دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 1997۔ اور جو سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ ایکٹ نمبر پوچھا جاتا ہے، تو یہ 1997 کا 25 نمبر ایکٹ ہے، ایکٹ نمبر 25 آف 1997۔ اب یہ جو ایکٹ ہے یہ کب منظور ہوا، یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ 11 جولائی 1997 کو، 11 جولائی 1997 کو یہ منظور ہوا۔ اب میرے لیکچر کو توجہ سے سنیے گا اور پورا سنیے گا، کیونکہ میں لیکچر کے دوران کافی چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ آج کا بھی جو لیکچر ہے اس میں بھی کافی کویسچنز ایسے ہوں گے جو آپ کے پیپر میں آنے ہیں۔ ہم ڈیٹیلڈ اس پہ ہر سیکشن پہ لیکچر بنائیں گے، پوری لیکچر کی ایک سیریز ہماری آئے گی اسی ایکٹ کے حوالے سے، اور ہر لیکچر میں ایک تو پہلے اس ایکٹ کو پڑھاؤں گا انگلش میں، اردو میں سمجھاؤں گا، پھر اس میں کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، پیپر پوائنٹ آف ویو سے کون سی چیز پوچھی جا سکتی ہے، MCQs میں کون سا کویسچن اس میں سے آ سکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو میں لیکچر کے دوران بتایا کروں گا۔ تو جی ایک اور سوال جو پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ایکٹ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ از آلسو پارٹ آف پارلیمنٹ، تو فائنل جو سائن ہونے ہوتے ہیں، جو اپروول ہونی ہوتی ہے، وہ پریزیڈنٹ سے ہونی ہوتی ہے۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں کہ یہ جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ ہے یہ کس پریزیڈنٹ نے اپروو کیا تھا، منظور کیا تھا۔ تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے فاروق احمد خان لغاری، تو انہوں نے اس پہ سائن کیے تھے، ان کی منظوری سے یہ ایکٹ لاگو ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو اور سوال آ سکتا ہے جی ٹوٹل نمبر آف سیکشنز، کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کے ٹوٹل سیکشنز کتنے ہیں، تو 78 سیکشنز ہیں جی، کل دفعات اس کے 78 ہیں۔ اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے اسکیجول، جدول اس کے کتنے ہیں، تو وہ اسکیجول اس کا 1 ہے جی۔ اس کے علاوہ چیپٹرز پوچھے جا سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف چیپٹرز کتنے ہیں، تو 9 چیپٹرز پہ یہ ایکٹ جو ہے مشتمل ہے۔ آج کے لیکچر میں میں صرف چیپٹرز کے نام اور سیکشنز، ان کے نمبر اور اس سیکشن کے نمبر بتاؤں گا صرف۔ ڈیٹیلڈ جو لیکچر ہے وہ سبسیکوینٹلی آئیں گے اور یہ پوری ایک سیریز بنتی جائے گی۔ میں نے ہر سیکشن کو انڈیویجولی آپ کو سمجھانا ہے، پڑھانا ہے۔
جو چیپٹر 1 ہے جی اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے، اس کا نام ہے پریلیمنری۔ پریلیمنری کا مطلب ہوتا ہے ابتدائیہ۔ اس کے علاوہ جو پوچھا جا سکتا ہے کہ چیپٹر 1 جو ہے اس میں ٹوٹل سیکشنز کتنے ہیں، تو 3 سیکشنز ہیں جی چیپٹر 1 میں۔ تو اب ہم ان سیکشنز کے نام پڑھتے ہیں۔ جو سیکشن 1 ہے وہ تو ہے اس کے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اور کمنسمنٹ کے حوالے سے ہے، اور سیکشن 2 جو ہے وہ ہے ڈیفینیشنز سے متعلق، یعنی تعریفات اس میں ہیں۔ سیکشن 1 کا یہاں ٹائپ نہیں ہوا۔ سیکشن 3 جو ہے وہ ہے کیلکولیشن آف پرسنٹیجز ان لیکوڈ پریپریشنز، یعنی مائع کی تیاری، جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی تیاری میں پرسنٹیج کس طرح سے کیلکولیٹ ہونی ہے، کس طرح سے اس کا شمار کیا جانا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 ہے جی، یہ ہے پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹ، یعنی امتناع، یعنی منع کرنا کسی چیز سے، اور سزا سے متعلق ہے۔ اور یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہ 16 سیکشنز پہ مشتمل ہے، 16 دفعات پہ مشتمل ہے جی۔ اب یہ سیکشن 4 جو ہے یہ ہے پروہیبیشن آف کلٹیویشن آف نارکوٹک پلانٹس، یعنی نشہ آور جو پودے ہیں ان کی کاشت کی ممانعت، اس سے ڈیل کرتا ہے سیکشن 4۔ سیکشن 5 جو ہے یہ پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 4، یعنی دفعہ جو 4 تھا اس کی خلاف ورزی پہ کیا سزا ہونی چاہیے، کیا سزا ہوگی، تو وہ سیکشن 5 ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 6 یہ ہے پروہیبیشن آف پوزیشن آف نارکوٹک ڈرگس ایٹسٹرا، یعنی نشہ آور جو ادویات وغیرہ ہیں ان کو قبضہ میں رکھنے کی ممانعت سے متعلق ہے۔ سیکشن 7 جو ہے یہ ہے پروہیبیشن آف امپورٹ اور ایکسپورٹ آف نارکوٹک ڈرگس ایٹسٹرا، یعنی نشہ آور جو ادویات ہیں ان کی درآمد اور برآمد کی ممانعت۔ سیکشن 8 جو ہے وہ ہے پروہیبیشن آن ٹریفکنگ اور فائنانسنگ دا ٹریفکنگ آف نارکوٹک ڈرگس ایٹسٹرا۔ جو سیکشن 8 ہے جی وہ نشہ آور ادویات کی نقل و حرکت یا اس کی نقل و حمل جو ہے اس پر سرمایہ فراہم کرنے کی ممانعت سے متعلقہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 9، یہ ہے پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشنز 6، 7 اینڈ 8، یعنی دفعات 6، 7 اور 8 کی خلاف ورزی پہ جو سزا ہوگی وہ سیکشن 9 میں دی گئی ہے۔ سیکشن 10 جو ہے یہ ہے پروہیبیشن آن اوننگ، آپریٹنگ پریمیسز اور مشینری فار مینوفیکچر آف نارکوٹک ڈرگس ایٹسٹرا، یعنی نشہ آور ادویات وغیرہ کے بنانے کے لیے مشینری یا جگہ کا مالک ہونے کی ممانعت۔ سیکشن 11 جو ہے یہ ہے پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 10، یعنی دفعہ 10 کی خلاف ورزی کی سزا سے متعلقہ ہے۔ سیکشن 12 ہے جی پروہیبیشن آف ایکوزیشن اینڈ پوزیشن آف ایسٹس ڈیرائیوڈ فرام نارکوٹک اوفینسز، یعنی منشیات سے متعلقہ جو جرائم ہیں ان سے حاصل کردہ اثاثے اپنی ملکیت یا قبضے میں رکھنے کی ممانعت سے متعلق ہے دفعہ 12۔ اچھا جی، دفعہ جو 13 ہے وہ پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 2، یعنی دفعہ 12 کی خلاف ورزی کی جو سزا ہے وہ ہمیں دفعہ نمبر 13 میں دی گئی ہے۔ سیکشن 14 ہے پروہیبیشن آن ایڈنگ، ایبیٹمنٹ اور ایسوسیشن ان نارکوٹک اوفینسز، یعنی منشیات سے متعلقہ
جرائم کے سلسلے میں مدد دینے، اعانت کرنے یا اس میں شامل ہونے کی ممانعت سے متعلق ہے۔ سیکشن 15 ہے پنشمنٹ فار کنٹراوینشن آف سیکشن 14، یعنی دفعہ 14 کی خلاف ورزی کی سزا اس میں بیان کی گئی ہے۔ سیکشن 16 ہے جی پنشمنٹ فار اوفینس فار وچ نو پنشمنٹ از پرووائڈیڈ، یعنی ایسے جرم کی سزا جس کے لیے کوئی سزا مقرر نہ کی گئی ہو، وہ دفعہ 16 میں بیان کیے گئے ہیں۔ سیکشن 17 ہے جی obstructions ٹو آفیسرس، یعنی افسران کے کام میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 18 ہے لمٹ آف فائن ایٹسیٹرا، یہ متعلقہ ہے جی جرمانے کی حد وغیرہ سے متعلق ہے۔ سیکشن 19 ہے جی فور فیچر آف ایسٹس آف این اوفینڈر، مجرم کے اثاثے کی ضبطی سے متعلق ہے سیکشن 19۔ اس کے بعد ہے جی چیپٹر 3، یہ ہے سرچ اینڈ انویسٹیگیشن سے متعلق، یعنی تلاشی اور تفتیش سے متعلق ہے جی۔ تو یہ جو چیپٹر ہے جی یہ 17 سیکشنز پہ مشتمل ہے، 17 دفعات پہ مشتمل ہے جی۔ اس میں جی سیکشن 20 ہے جی پاور ٹو ایشو وارنٹس، یعنی وارنٹ جاری کرنے کا اختیار۔ سیکشن 21 ہے پاور آف انٹری، سرچ، سیزر اینڈ اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، یعنی داخلہ، تلاشی، ضبطی اور گرفتاری بلا وارنٹ کا جو اختیار ہے وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے جی۔ سیکشن 22 ہے جی پاور ٹو سیزر اینڈ اریسٹ ان پبلک پلیسز، یہ ہے جائے عامہ یعنی جو پبلک پلیس ہوتی ہے اس پہ ضبطی اور گرفتاری کا اختیار۔ سیکشن 23 ہے جی پاور ٹو سٹاپ اینڈ سرچ کنوینس، یعنی سواری کو روک کر اس کی تلاشی لینے کا اختیار۔ سیکشن 24 ہے جی انڈر کور اینڈ کنٹرولڈ ڈیلیوری آپریشنز، یعنی خفیہ اور منضبط شدہ یعنی قبضے میں لی گئی چیزیں ان کی حوالگی کا نفاذ۔ سیکشن 25 جو ہے یہ موڈ آف میکنگ سرچز اینڈ اریسٹ، یعنی یہ ہے تلاشی لینے اور گرفتار کرنے کا جو طریقہ ہے، جو موڈ ہے۔ 26 ہے پنشمنٹ فار ویکسیشیس انٹری، سرچ، سیزر اور اریسٹ، یعنی بلا جواز داخلے، تلاشی، ضبطی یا گرفتاری کی سزا۔ سیکشن 27 جو ہے یہ ڈسپوزل آف پرسنز اریسٹڈ اینڈ آرٹیکلز سیزڈ، یعنی گرفتار شدہ اشخاص اور پکڑی گئی جو اشیاء ہیں ان کی سپردگی سے متعلق ہے سیکشن 27۔ 28 ہے جی پاورز ٹو انویسٹ آفیسرز آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ود پاورز آف این آفیسر ان چارج آف اے پولیس اسٹیشن، یعنی قانون نافذ کرنے والے افسران کو پولیس اسٹیشن کے انچارج کے اختیارات جو تفویض کیے گئے ہیں، تفویض کرنے کا جو اختیار ہے، جو پاور ہے، وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہے۔ سیکشن 29 جو ہے یہ ہے پریزمپشن فرام پوزیشن آف illicit آرٹیکلس، یعنی غیر قانونی اشیاء کے قبضہ سے متعلق جو قیاس ہے وہ سیکشن 29 اس کو ڈیل کرتا ہے جی۔ سیکشن 30 جو ہے وہ ہے پریزمپشن ایز ٹو ڈاکیومنٹس ان سرٹن کیسز، یعنی اس میں کیا ہے جی بعض صورتوں میں دستاویزات جو ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کے بارے میں قیاس سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 31 ہے پاور ٹو کال فار
انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کرنے کا اختیار اس میں دیا گیا ہے، یا اطلاع طلبی کا اختیار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع حاصل کرنے کے لیے کسی کو طلب کرنا۔ سیکشن 32 جو ہے یہ آرٹیکلز کنیکٹڈ ود نارکوٹکس، یعنی منشیات سے متعلق جو اشیاء ہیں اس سے متعلق ہے جی یہ سیکشن۔ سیکشن 33 یہ ہے پروسیجر فار میکنگ کنفسکیشن، یعنی ضبطی جو ہے ضبط کرنا جو ہے اس کا طریقہ کار اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سیکشن 34 ہے جی فیڈرل نارکوٹکس ٹیسٹنگ لیبارٹری ایٹسٹرا، یعنی وفاقی لیبارٹری برائے تجزیہ کس کا جی، جو نشہ آور اشیاء یا ادویات ہیں وغیرہ وغیرہ اس سے متعلق ہے جی۔ 35 ہے جی گورنمنٹ اینالسٹ سے متعلق، یعنی حکومتی یا سرکاری جو اینالسٹ ہوتا ہے تجزیہ کار ہوتا ہے اس سے متعلق ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی چیپٹر نمبر 4، اس میں شاید سیکشن 36 مس ہو گیا ہے جی، وہ آپ لکھ لیجئے۔ وہ ہے رپورٹس آف گورنمنٹ اینالسٹس، یعنی حکومتی جو تجزیہ نگار ہیں ان کی رپورٹوں سے متعلق ہے۔ چیپٹر 4 جو ہے وہ فریزنگ اینڈ فور فیچر آف ایسٹس، یعنی اثاثوں کو ضبط کرنا اور منجمد کرنا۔ یہ جو چیپٹر ہے جی 8 دفعات یعنی 8 سیکشنز پر مشتمل ہے۔ 37 سیکشن جو ہے یہ ہے فریزنگ آف ایسٹس ایٹسٹرا، یعنی اثاثوں کو منجمد کرنا وغیرہ سے متعلق ہے جی۔ 38 جو ہے وہ ہے ٹریسنگ آف ایسٹس، یعنی اثاثوں کی جو تلاشی ہے چھان بین ہے اس سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 39 ہے آرڈر فار فور فیچر آف ایسٹس، یعنی اثاثوں کی ضبطی کا جو حکم نامہ ہے یا آرڈر ہے حکم ہے اس سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 40 جو ہے یہ ہے فور فیچر آف ایسٹس آف پرسن کنوکٹڈ ابراڈ، یہ ہے جی اس فرد کے اثاثوں کی ضبطی جسے بیرون ملک قید کی سزا دی گئی ہو۔ سیکشن 41 جو ہے یہ ہے پروہیبیشن آف ایلینیشن آف فریزڈ پراپرٹی، یہ متعلق ہے جی منجمد کی گئی جائیداد کی منتقلی کی ممانعت سے متعلق ہے۔ سیکشن 42 جی یہ پنشمنٹ فار ایکوائرنگ پراپرٹی in relation to which proceedings have been taken under this act، یعنی اس جائیداد کو حاصل کرنے کی سزا جس کے بارے میں ایکٹ حاضہ کے تحت کارروائیاں کی گئی ہیں۔ سیکشن 43 ہے پاور ٹو ٹیک پوزیشن، یعنی قبضہ لینے کا اختیار۔ سیکشن 44 یہ ہے مینجمنٹ آف ایسٹس فروزن اور فورفیٹڈ انڈر دا ایکٹ، یعنی اس ایکٹ کے تحت منجمد یا ضبط کیے گئے اثاثوں کا جو انتظام و انصرام ہے، اہتمام ہے، ان کی مینجمنٹ ہے اس سے متعلق ہے جی۔ اب ہے جی چیپٹر نمبر 5 جو اسپیشل کورٹ سے متعلق ہے، یعنی باب نمبر 5 خصوصی عدالتیں۔ یہ جو چیپٹر 5 ہے یہ 7 دفعات پہ مشتمل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا چیپٹر کا نام پوچھا جا سکتا ہے، ٹوٹل چیپٹر کی تعداد پوچھی جا سکتی ہے، ہر چیپٹر میں دیے گئے سیکشنز پوچھے جا سکتے ہیں جی۔ تو یہ جی 7 سیکشنز پہ مشتمل ہے۔ اب سیکشن 45 جو ہے وہ ہے جورسڈکشن ٹو ٹرائی اوفینسز، یعنی جرائم کی سماعت کا اختیار، اس سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 46 جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس، یعنی خصوصی عدالتوں کا قیام۔ سیکشن 47 ہے اپلیکیشن آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، یعنی مجموعہ ضابطہ فوجداری
1898 کا اطلاق اس کی اپلیکیشن۔ سیکشن 48 ہے اپیل سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 49 ہے ٹرانسفر آف کیسز، یعنی جو مقدمات ہیں ان کی منتقلی سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 50 ہے اسپیشل پراسیکیوٹر، یعنی پراسیکیوٹر خاص، اسپیشل پراسیکیوٹر کے بارے میں ہے جی سیکشن 50۔ اور 51 ہے نو بیل ٹو بی گرانٹیڈ ان ریسپیکٹ آف سرٹن اوفینسز، یعنی بعض جرائم میں ضمانت پر کسی بھی شخص کو رہا نہیں کیا جائے گا، اس سے متعلق ہے جی سیکشن 51۔ یہ جی چیپٹر 6، یہ متعلق ہے ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن آف ایڈکٹس جو ہیں، یعنی نشہ کے عادی افراد کا علاج اور ان کی بحالی۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ 2 سیکشنز پہ یعنی 2 دفعات پہ مشتمل ہے جی۔ پہلا ہے سیکشن 52، وہ ہے رجسٹریشن آف ایڈکٹس، یعنی جو نشہ کے عادی افراد ہیں ان کی رجسٹریشن۔ سیکشن 53 ہے پاورز آف دا گورنمنٹ ٹو اسٹیبلش سینٹرز فار ٹریٹمنٹ آف ایڈکٹس، یعنی نشہ کے عادی افراد کے علاج کے لیے سینٹر جو ہے قائم کرنے کا جو اختیار ہے اس سے متعلق ہے جی۔ اس کے بعد ہے چیپٹر 7، وہ ہے نیشنل فنڈ فار کنٹرول آف ڈرگ ابیوز، یہ جو باب نمبر 7 ہے جی، یہ نشہ کی لعنت کو کنٹرول کرنے کے لیے قومی فنڈ سے متعلق ہے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے یہ 2 سیکشنز پہ یعنی 2 دفعات پر یہ بھی مشتمل ہے۔ سیکشن 54 ہے جی، وہ ہے نیشنل فنڈ فار کنٹرول آف ڈرگ ابیوز، یعنی نشہ کی لعنت پر قابو پانے کے لیے جو قومی فنڈ ہے اس سے متعلق ہے۔ سیکشن 55 جو ہے یہ ہے اینول رپورٹ آف دا ایکٹیویٹیز فائنانسڈ آؤٹ آف دا فنڈ، تو یہ ہے جی فنڈ سے مالی امداد حاصل کرنے والے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں سالانہ رپورٹ سے متعلق ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی چیپٹر نمبر 8، وہ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن، یعنی بین الاقوامی تعاون۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ 11 سیکشنز یعنی 11 دفعات پر مشتمل ہے۔ جو سیکشن 56 ہے یہ ہے اتھارٹی ٹو میک اینڈ ایکٹ آن میوچول لیگل اسسٹنس ریکویسٹ، یعنی باہمی قانونی امداد کے لیے درخواست کرنے اور عمل کرنے کا اختیار اس سے متعلق ہے جی۔ 57 ہے یہ ہے میوچول لیگل اسسٹنس ریکویسٹ بائی پاکستان، یعنی یہ متعلق ہے باہمی قانونی امداد پاکستان کی طرف سے جو درخواستیں ہیں اس سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 58 ہے فارن ریکویسٹ فار اسسٹنس، جو دفعہ 58 ہے یہ بیرونی ملک کی طرف سے امداد کی درخواست سے متعلق ہے جی۔ 59 یہ فارن ریکویسٹ فار این ایویڈنس گیدرنگ آرڈر اور اے سرچ وارنٹ، یعنی یہ کس سے متعلق ہے جی شہادت اکٹھی کرنے یا ثبوت اکٹھے کرنے یا وارنٹ تلاشی جو ہے اس کے بارے میں غیر ملکی درخواست سے متعلق ہے جی۔ سیکشن 60 جو ہے یہ متعلق ہے جی فارن ریکویسٹ فار اسسٹنس فرام ڈیٹینڈ پرسنز، یعنی نظر بند جو افراد ہیں ان کی طرف سے بیرون ملک سے امداد کی درخواست۔ سیکشن 61 ہے جی فارن پرسنز ان پاکستان ان ریسپانس ٹو اے پاکستان ریکویسٹ، یعنی پاکستان کی درخواست پر پاکستان میں غیر ملکی افراد سے متعلق ہے جی۔ اس کے بعد ہے فارن ریکویسٹ فار پاکستان ریسٹریننگ آرڈرز، 62 جو ہے یعنی پاکستان میں نظر بندی کے لیے غیر ملکی جو درخواستیں ہیں اس سے متعلق ہے۔ سیکشن 63 ریکویسٹ فار انفورسمنٹ آف فارن کنفiscation
اور ریسٹریننگ آرڈرس. جو 63 سیکشن ہے نا جی، یہ ہے ریکویسٹ فار انفورسمنٹ آف فارن کنفسکیشن اور ریسٹریننگ آرڈرس، یعنی بیرون ملک ضبطی یا حکم امتناعی کے احکامات کو روبہ عمل لانے کے لیے جو درخواست ہے اس سے متعلق ہے. 64 جو ہے جی، یہ ہے ریکویسٹ ٹو ریکور فارن فائنس، یعنی بیرون ملک کے عائد کیے گئے جرمانوں کی وصولی کے لیے جو درخواستیں ہیں اس سے متعلق ہے. 65 ہے جی، شیئرنگ فورفیٹڈ پراپرٹی ود فارن اسٹیٹس، یعنی ضبط کی گئی جو جائیداد ہے اس میں سے غیر ملک جو ہے اس کے ساتھ حصہ بکھرا کرنا، اس کی شیئرنگ، اس کے حصے کرنا. 67 ہے یہ ایکسٹراڈیشن، یعنی ملزموں کو تحویل میں لینا، تحویل ملزمان سے متعلق ہے جی. لاسٹ جو چیپٹر ہے، جو چیپٹر نمبر 9 ہے، وہ ہے جنرل، یعنی عمومی عام قسم کے جو باتیں ہیں، جنرل جو باتیں ہیں اس سے متعلق ہے. یہ چیپٹر جو ہے یہ 12 سیکشنز پہ یعنی 12 دفعات پہ مشتمل ہے. سیکشن 67 جو ہے یہ ہے رپورٹنگ آف سسپیشیس فائنانشیل ٹرانزیکشنز سے متعلق، یعنی مشکوک مالی معاملات کے بارے میں رپورٹ کرنا. سیکشن 68 جو ہے یہ پریزمپشن ٹو دا ایسٹس ایکوائرڈ تھرو ڈیلنگ ان نارکوٹکس، یعنی نشہ آور مواد کی بنیاد پر حاصل کردہ جو اثاثہ جات ہیں اس کے بارے میں قیاس یا پریزمپشن. سیکشن 69 ہے وہ ڈپارٹمنٹس ٹو رینڈر اسسٹنس ٹو دا اسپیشل کورٹس ایٹسیٹرا، یعنی محکمے خصوصی عدالت کو یا کوئی بھی ادارے وغیرہ اسی لیے لکھا جاتا ہے جی کو امداد مہیا کریں گے. سیکشن 70 جو ہے یہ ہے نوٹس اور آرڈر ناٹ ٹو بی انویلڈ فار ایرر ان ڈسکرپشن، یعنی تفصیل میں کسی غلطی کی بنیاد پر یا غلطی کی بنا پر کوئی نوٹس یا حکم غیر قانونی نہیں ہوگا. سیکشن 71 ہے ڈیلیگیشن، یعنی تفویض کرنا. سیکشن 72 جو ہے یہ ہے اپلیکیشن آف دا کسٹمز ایکٹ 1969، یعنی جو کسٹمز ایکٹ 1969 ہے اس کی اپلیکیشن اس کے اطلاق سے متعلق ہے. سیکشن 73 ہے سیونگ آف پروونشل اینڈ اسپیشل لاز، یعنی صوبائی اور خصوصی جو قوانین ہیں اس کا استثناء جو ہے اس سے متعلق ہے. سیکشن 73. 74 ہے جی اپلیکیشن آف ادر لاز، یعنی دیگر جو قوانین ہیں ان کے اطلاق سے متعلق ہے. 75 ہے انڈیمنٹی، یعنی قانونی ذمہ داری سے برات یا قانونی ذمہ داری سے تحفظ سے متعلق ہے جی. سیکشن 76 جو ہے وہ ہے آرڈیننس ٹو اوور رائڈ ادر لاز، یعنی قانون ہاضہ یہ جو موجود قانون ہے یعنی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ، اس کا دیگر قوانین پہ غالب آنا جو اس کے زمرے میں آتے ہیں. سیکشن 77 ہے پاور ٹو میک رولز، یعنی قواعد کو مرتب کرنے کا اختیار اس سے متعلق ہے جی. اور سیکشن 78 جو ہے یہ ریپیل اینڈ سیونگ، یعنی اس کا تنسیخ کرنا، منسوخ کرنا، انفساخ اور سیونگ یعنی استثناء سے متعلق ہے. اور اس کے بعد آتا ہے جی اسکیجول، یعنی جدول. تو جی ایک دفعہ پھر چیدہ باتیں ڈسکس کر لیں. ایک تو ایکٹ کا نام پوچھا جا سکتا ہے، دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 1997 ہے. پوچھا جا سکتا ہے کس نمبر اس سال کا، کتنے نمبر کا قانون ہے، تو 25 نمبر کا ہے. تو صدر فاروق لغاری صاحب تھے. کل جو سیکشنز ہیں وہ 78 ہیں. اسکیجول 1 ہے، چیپٹرز 9 ہیں. تو چیپٹر 1 جو ہے وہ 3 سیکشنز پہ مشتمل ہے، 3 سیکشنز پہ.
چیپٹر 2 جو ہے یہ 16 یعنی 16 دفعات پہ مشتمل ہے. چیپٹر 3 جو ہے یہ 17 یعنی 17 دفعات پہ مشتمل ہے. اس کے بعد جو چیپٹر نمبر 4 ہے یہ 8 دفعات 8 سیکشنز پہ مشتمل ہے. سیکشن 5 جو ہے 7 دفعات یعنی 7 سیکشنز پہ مشتمل ہے. سیکشن 6 اور سیکشن 7 یہ دونوں دو دفعات یعنی 2 سیکشنز پہ مشتمل ہے. اس کے بعد ہے جی سیکشن نمبر 8 یہ 11 سیکشنز یعنی چیپٹر نمبر 8 یہ 11 سیکشنز یعنی 11 دفعات پہ مشتمل ہے. اور چیپٹر نمبر 9 جو ہے یہ 12 سیکشنز یعنی 12 دفعات پہ کیا ہے جی مشتمل ہے. امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اس کو دوسرے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کر لیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے اور نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ اسی طرح سے یعنی لیکچر سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.